اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلڈ اور بزنس ایک ساتھ نہیں چل سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر حملے بھی ہوں اور ہم تجارت بھی کریں. میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کوئی حملہ نہیں کیا. سوشل میڈیا پر موجود ایسی رپورٹس بے بنیاد اور افغانستان کے اندرونی خلفشار کو ظاہر کرتی ہیں. پاکستان جب بھی حملہ کرے گا اعلانیہ کرے گا اور اس کی ذمہ داری بھی لے گا. پاکستان کبھی سویلینز پر حملہ نہیں کرتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں. دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں. دہشت گردوں کے بہت سے واقعات میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوئیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر فوری پابندی عائد کی جائے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ہم ریاست ہیں اور ریاست کے طور پر ہی رد عمل دیتے ہیں. ہم افغان عوام کے نہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلہ کرے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرح نہیں کرے. طالبان حکومت کب تک عبوری رہے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا ٹرائل قانونی معاملہ ہے, اس پر قیاس آرائی نہ کی جائے. جب یہ معاملہ حتمی نتیجے پر پہنچے گا فوری طور پر اعلان کر دیا جائے گا. اسلام آباد کچہری خودکش حملے کے مرکزی ملزم ساجد اللہ اور شینا سمیت 4 دہشت گرد پکڑ لیے گئے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ خودکش حملے کے 48 گھنٹے بعد آئی بی اور سی ٹی ڈی نے 4 ملزمان کو گرفتار کیا. دہشت گرد بڑا نقصان کرنا چاہتے تھے. بہتر سیکیورٹی کی وجہ سے خودکش بمبار کسی ہائی ویلیو ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکا. حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی. انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے اس حملے کے 48 گھنٹے کے اندر 4 ملزمان اس کے گرفتار کیے. ساجد اللہ عرف شینا پکڑا گیا اور اس کے بعد یہ کامران خان, محمد زالی اور شاہ منیر. ہینڈلر ہے ساجد اللہ عرف شینا. یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا, اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا اور یہ پلاننگ ہوئی اس حملے کی. وہ فطرہ الخوارج اور ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود, یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے, جو باجوڑ کا رہنے والا ہے مگر داد اللہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے. اور داد اللہ اور ساجد اللہ یہ آپس میں کنیکٹڈ بھی رہے کہ یہ افغانستان سے مسلسل رابطے میں بھی تھا, کنیکٹڈ بھی تھا, اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی ایسی کاروائی کی جائے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم بہت بڑے نقصان سے بچ گئے. پاکستان کے دورے پر آئے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے صدر مملکت اور وزیر اعظم سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں. ایوان وزیر اعظم کے اعلامیے کے مطابق شہباز شریف سے ملاقات میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے علاقائی مسائل پر ایران کے اصولی موقف کو سراہا. دونوں ممالک کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے ایران سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا. شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر اور صدر کے لیے اپنے احترام اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. ڈاکٹر لاریجانی نے حالیہ 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی غیر متزلزل حمایت پر پاکستانی قوم اور قیادت کا شکریہ ادا کیا. ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی قیادت میں ایک وفد جلد ایران کا دورہ کرے گا. مختلف شعبوں بالخصوص زراعت اور مواصلات میں تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا. دوسری جانب صدر مملکت سے ملاقات میں صدر زرداری نے بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران ایران کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا. اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران کے لیے پاکستان کی سیاسی و سفارتی حمایت کا اعادہ کیا. ایوان صدر اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے بارے میں باہمی طور پر قابل عمل حل کی ضرورت پر زور دیا. الیکشن کمیشن نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں عبوری حکم نامہ جاری کر دیا. عبوری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ طلال چودھری نے بار بار ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی. جواب دہ کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست کو منظور کیا گیا. جواب دہ کی کمیشن سے غیر حاضری کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہیں کی گئی. ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہیں. امیدوار کے نااہل ہونے کی سزا بھی شامل ہے. جواب دہ NH96 فیصل آباد سے کامیاب امیدوار ہیں. جواب دہ کا نوٹیفیکیشن مزید احکامات تک جاری نہ کیا جائے. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہمارا مینڈیٹ اب بھی قبول نہیں کیا جاتا تو ہم ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لیتے. ہری پور میں ہم اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے. اب خیبر پختونخوا اور ہر جگہ کسی اور کا سکہ چل رہا ہے. یہ ظلم ہے.
راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہر مرتبہ امید سے آتے ہیں ملاقات ہوگی، مگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ عدالتی آرڈر کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ افسوس ہوا ہے کہ ہری پور میں ہم اپنی سیٹ کا دفاع نہیں کر سکے۔ اب تو یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات کے معاملے میں کے پی کے سمیت ہر جگہ میں کسی اور کا سکہ چلے گا۔ ایک اتنی بڑی پارٹی کو ایک ساری سیٹیں جیتی ہوئی، لیکن ایک جیتی ہوئی سیٹ وہ بھی نہ دینا، میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اگر یہ شک بھی ہوتا کہ ہم کے پی کے میں بھی اپنی سیٹ کا دفاع نہ کر سکیں گے تو شاید ہم بائیکاٹ کرتے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا جن چیزوں سے وہ 26ویں ترمیم میں دستبردار ہوئے وہ 27ویں ترمیم میں ہاتھ مروڑ کر منظور کرائی گئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کس طرح جمہوری رویوں کے برعکس 27ویں ترمیم کے حق میں پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نون لیگ میں غلامی کے جراثیم زندہ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ پاکستان تحریک انصاف آن بورڈ تھی اور ان کی تجاویز پر ہم سٹینڈ بھی لیتے رہے اور حکومت کو وہ مطالبات منوانے پر ہم مجبور بھی کرتے رہے۔ 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی۔ ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا، جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے، ایک جعلی اکثریت بنائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے رویوں کے بالکل برعکس جن چیزوں پر انہوں نے 26ویں ترمیم میں اتفاق کیا تھا، آج یہاں وہ اس کا راستہ روکیں گے، لیکن وہ راستہ نہیں روک سکے۔ جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہ وہ مسلم لیگ نہیں جو انگریز کی وفادار تھی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ پاکستانی مسلم لیگ ہے، لیکن ان کے اندر آج بھی غلامی کے دور کے جراثیم زندہ ہے، اور جس کے مظاہر آج ہم اس وقت اس جماعت کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ان کو سیدھی راہ لینی چاہیے۔ حکمران پر آئین کی پیروی بہت لازم ہے۔ عام شہری سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حکمران وہ اپنے آپ کو قانون و آئین سے ماورا نہ سمجھے۔ پاکستان میں سردیاں شروع ہوتے ہی شہری گیس کی لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب تو ایل این جی کے گھریلو کنیکشن بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن گیس مقامی ہو یا درآمدی ایل این جی، دونوں کے لیے سپلائی پائپ لائن ایک ہی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مقامی گیس کے مقابلے میں 65 سے 70% مہنگی ایل این جی حاصل کرنے والے صارفین کو بھی گیس لوڈ شیڈنگ کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ سیف الرحمان رپورٹ کریں۔ سوئی کمپنیوں کی طرف سے آئے روز گیس مہنگی کرنے کے مطالبات تو جاری رہتے ہیں، لیکن موسم سرما شروع ہوتے ہی گھریلو صارفین کو گیس کی سپلائی شدید متاثر رہتی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق سوئی کمپنیوں کے سالانہ نقصانات 15% ہیں۔ ان میں 5% سوئی نادرن جبکہ سوئی صدرن کے 10% ہیں۔ یہ 15% نقصان معمولی نہیں بلکہ 30 ارب روپے سالانہ بنتا ہے۔ سوئی نادرن کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے 80 کروڑ سے 90 کروڑ مکعب فٹ یومیہ گیس ملتی ہے، لیکن پنجاب میں صرف گھریلو صارفین کی یومیہ گیس ضرورت 1 کروڑ 30 لاکھ مکعب فٹ تک ہے۔ پنجاب میں گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یومیہ 80 کروڑ سے 1 کروڑ مکعب فٹ تک درآمدی ایل این جی بھی سسٹم میں شامل کی جاتی ہے، جو پہلے تو گھریلو صارفین کو نہیں ملتی تھی۔ تاہم ایل این جی کے کنیکشن حاصل کرنے والے گھریلو صارفین اب یہ گیس حاصل کر پائیں گے۔ سوئی صدرن کو سندھ اور بلوچستان کے گھریلو صارفین کے لیے یومیہ 45 کروڑ سے 50 کروڑ مکعب فٹ مقامی گیس فراہم کی جاتی ہے۔ سوئی صدرن کے صارفین کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں کے علاوہ بلوچستان میں بھی گیس فراہمی کے مسائل پر آواز اٹھاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سوئی کمپنیاں اپنے موجودہ مالی حالات اور خراب کارکردگی میں گیس صارفین کے مسائل حل کر پائیں گی؟ دونوں کمپنیوں کے ذمہ گردشی قرض کی مد میں پی ایس ایس سمیت مختلف گیس پیداواری کمپنیوں کے 1700 ارب روپے قرض واجب الادا ہیں۔ اس صورتحال میں صارفین کے لیے اس موسم سرما میں بھی مؤثر گیس فراہمی کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں ای چلان کے نفاذ کو 30 روز مکمل ہو گئے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر اب تک 93,000 سے زائد چلان کیے جا چکے ہیں۔ کیمروں کی مدد سے سب سے زیادہ 57,541 چلان سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں دانیال سید۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے اڈیالہ روڈ راولپنڈی پر دھرنا ختم کر دیا۔ گورکھپور کے مقام پر بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے کارکنوں کے ہمراہ دھرنا دے رکھا تھا۔ پولیس کے علیمہ خان اور علامہ راجہ ناصر عباس سے مذاکرات اور پولیس کی یقین دہانی پر علیمہ خان نے دھرنا ختم کر دیا۔
जाम अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली क़ायमा कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक्स बिल 2025 का एजेंडा ज़ेर बहस आया। मेंबर कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह का कहना था कि मुंह पर लगाने वाली क्रीम्स कॉस्मेटिक्स में जहरीले मवाद होते हैं। इंसानी जिल्द के लिए ये क्रीम्स मुज़र सेहत हैं। सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि पाकिस्तान में 2 किस्म के कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल होते हैं, एक कॉस्मेटिक्स इंपोर्टेड और दूसरी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं। ये कानून ख़त्म होने के बाद भी कॉस्मेटिक का कारोबार तो होता रहेगा। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट आना चाहिए जो जिल्द के लिए मुफीद हो। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन के दरमियान खेले गए मैच में एवर्टन के खिलाड़ी केन और गोए आपस में ही उलझ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए। गोए ने अपने साथी को थप्पड़ भी मार दिया। टीम के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड और साथी खिलाड़ियों ने बीच बचाव कराया। रेफरी ने किसी हिचकिचाहट के बगैर रेड कार्ड दिखाकर गोए को मैदान से बाहर भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई का यह वाकया मैच के 13वें मिनट में पेश आया, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने एवर्टन के गोल पर हमला किया और ब्रूनो फर्नांडिस की ट्राई गोल के ऊपर से बाहर निकल गई, जिसके फौरन बाद एवर्टन के मिडफील्डर गोए और दिफाई खिलाड़ी केन के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को धक्के दिए, जबकि गोए ने अपने साथी खिलाड़ी के चेहरे पर जोरदार हाथ भी जड़ दिया। गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड ने बीच बचाव कराया और गोए को पकड़कर दूर ले गए। रेफरी टोनी हैरिंगटन ने फौरन ही गोए को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया। मैच में एवर्टन ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान मेंटल हेल्थ कोalition ने सालाना इजलास में माहिरीन के साथ नौजवानों को बिठा दिया। माहिरीन का कहना है नौजवान जहनी दबाव का शिकार रहते हैं और उनकी जहनी सेहत पर काम करने के लिए पॉलिसी साजों के साथ नौजवानों को बिठाना जरूरी है। जमार जोखी रिपोर्ट करें। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और तस्कीन इंस्टीट्यूट समेत दीगर इदारों के तहत पाकिस्तान मेंटल हेल्थ कोalition का चौथा सालाना इजलास कराची के मकामी होटल में हुआ। इस साल की थीम नौजवानों का नुक्ता नज़र और जहनी सेहत थी, जिसमें दर्जनों निजी इदारों ने नुमाइंदगी की। सरकारी इदारों में रेस्क्यू 1122 और सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज शामिल थे। माहिरीन के साथ नौजवानों को भी गुफ्तगू में शामिल किया गया। मुंतज़िम सीनियर प्रोग्राम मैनेजर ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट तालिहा चुगताई ने कहा कि पाकिस्तान की अक्सरियत नौजवानों की है, मगर उन्हें कई मसाइल दरपेश हैं। मसाइल तो यूथ के बहुत ज़्यादा हैं। जॉबलेसनेस है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन के अंदर कंपटीशन बहुत है, जनरेशन गैप एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ग्लेयरिंग प्रॉब्लम है वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो इसलिए इनके साथ मिल के ये सोल्यूशंस को निकालना कि उनको किस तरह की सर्विसेज चाहिए, वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, किस चीज़ पे बात करना चाहेंगे, ये सब बहुत ज़रूरी है। लोगों को आगाही दी जाए, अवेयरनेस दिया जाए कि अगर कोई भी मेंटल हेल्थ या माहिर नफ्सियात की आपको कभी भी ज़रूरत हो, आप सिर्फ अपने नंबर से 1123 मिलाएं, बगैर किसी चार्जेस से आपको माहिर नफ्सियात से बात करने का मौका मिल जाएगा। नौजवानों ने भी अपने मसाइल से माहिरीन को आगाह किया। हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, बिकॉज जब पॉलिसी बनती है अगर वो यूथ को इंक्लूड ही नहीं करे तो यूथ के मसले जाने बगैर पॉलिसी बना लेना इट डजंट हेल्प द यूथ ना। हमारे पास जो यूथ रिलेटेड पॉलिसीज़ है ना वो एब्सेंट है। तो आई फील लाइक इधर सबसे बड़ा मसला हमारा यही कि हम यूथ स्पेसिफिक पॉलिसीज़ डेवलप करें और फिर इनकी इम्प्लीमेंटेशन पे हम फोकस करें। माहिरीन ने कहा कि कोविड के दिनों में जहनी मसाइल में इजाफा देखा गया। 16 साल से कम उम्र बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल मसाइल की वजह बनता है। कैमरामैन नासिर अली के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। IMF ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF के मुताबिक टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने की इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन का बैरूनी मुशीरों पर इन्हिसार कम करना ज़रूरी है। नेशनल टैरिफ कमीशन पर लॉबिंग ग्रुप्स के असर व रसूख को महदूद किया जाना चाहिए। इसके लिए नेशनल टैरिफ कमीशन की तकनीकी सलाहियत को मजबूत बनाया जाए। IMF का मजीद कहना है कि इदारे की साख मजबूत बनाई जाए और बैरूनी असर व रसूख को कम किया जाए। कस्टम के नफाज का कमज़ोर निज़ाम टैरिफ इस्लाहात के असरात को कमज़ोर कर रहा है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो गया है। लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोज़गारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलूचिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोज़गारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई।
39 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول دنیا بھر کی ثقافتوں کو ایسے رشتے میں پرو رہا ہے جو سرحدوں سے آزاد ہے۔ فیسٹیول کے 26ویں روز تھیٹر ورکشاپس، فلم سکریننگ اور فنون لطیفہ کی سرگرمیوں نے شائقین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج کونسل کراچی میں ان دنوں آرٹ کے مداح مختلف زبانوں اور ثقافتوں کی جھلکیاں محسوس کر رہے ہیں۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 26ویں روز بھی تخلیقی سرگرمیوں کی بہار رہی۔ کینیڈین تھیٹر آرٹسٹ احمد میر کے تھیٹر ورکشاپ ہوئی۔ طلباء کو اسٹیج پرفارمنس کے فنی پہلوؤں، اظہار آواز اور حرکت کے ذریعے کردار کو جیتا جاگتا بنانے کی تربیت دی گئی۔ بچوں کے تھیٹر پلے دی ٹریجر ہنٹ اسکول کے طلباء لطف اندوز ہوئے۔ ترکی کی فلم سوائل اینڈ ونگز میں ایک سائنسدان نے نایاب پرندوں کو بچایا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ فیسٹیول نے مختلف ثقافتوں کو ایک جگہ لا کر سیکھنے، سمجھنے اور نئے لوگوں سے ملنے کا بہترین موقع فراہم کیا ہے۔ ورلڈ کلچر فیسٹیول ثقافتوں کو قریب لانے کی عالمی کاوش ہے۔